ہمارے مالی حالات بہتر تھے، پھر بھی ہم اپنا گھر نہیں خرید سکتے تھے۔ مکانوں کے کرائے مہنگے ہونے کی وجہ سے بجٹ اپ سیٹ رہتا۔ تبھی والد صاحب نے سوچا کسی ایسے علاقے میں پلاٹ خریدنا چاہیے جو نسبتاً سستا ہو، پھر اس پر رفتہ رفتہ مکان کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر تو ہو پوش علاقے میں، نہ بھی اپنی آبادی میں ہی صحیح۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پسندیدہ جگہ مکان نہیں خرید سکتے تو دور دراز سستے علاقے میں زمین خرید کر گھر آباد کر لیا کرتے ہیں۔ یوں والد صاحب نے بھی شہر کی ہی آبادی میں مکان بنا لیا۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی۔ خالہ جان کے توسط سے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ چونکہ ہماری خالہ ایک پوش ایریا میں رہتی، لہٰذا لوگ خالہ کی وجہ سے رشتہ طلب کرنے بھی آبادی میں آ گئے۔ میں کافی خوبصورت تھی، پہلی نظر میں ہی خاور کے والدین نے مجھے پسند کر لیا۔ ان لوگوں کا اپنا بزنس تھا، ذاتی گھر تھا، لڑکا بھی خوبرو تھا، یہ رشتہ مناسب تھا۔ سب کا خیال تھا میں خوش قسمت ہوں، ورنہ کچھی آبادیوں میں رہنے والی لڑکیوں کو ایسے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ خالہ جان کی کوششوں سے بالآخر میری شادی خاور سے ہو گئی۔ دونوں کے والدین خوش تھے کہ اللہ نے خوب جوڑی ملائی تھی۔ ہمارا بھی آپس میں پیار ہو گیا، گھر میں ہی نہیں دلوں پر بھی بہار آ گئی۔ میرا فرض ادا ہو گیا تو والدہ کو اب فکر لگی کہ سمر اور صاحبہ کی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں میٹرک پاس کر چکی تھیں۔ سمر کے لیے خالہ جان نے رشتہ ڈھونڈ نکالا اور میری شادی کے 8 ماہ بعد اس کا نکاح ایک خوشحال خاندان میں ہو گیا۔ اب صرف صاحبہ کا رشتہ ڈھونڈنا باقی تھا۔ ہم کسی کو یہ نہ بتاتے تھے کہ صاحبہ ہماری سگی بہن نہیں ہے۔ قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے، جبکہ وہ ابھی صرف 3 برس کی تھی۔ تبھی میری والدہ نے یتیم کو گود لے لیا اور اولاد کی طرح پرورش کی تھی۔ جب سمر کی بھی رخصتی ہو گئی تو والدہ نے سکھ کا سانس لیا۔ صاحبہ ابھی صرف 16 سال کی تھی۔ امی کا خیال تھا وہ اکیلی رہ گئی ہیں، کچھ دنوں بعد اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گی۔ تو جب ہم دونوں لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں تو لامحالہ کام کا سارا بوجھ صاحبہ پر آ پڑا۔ امی زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ قدرتی بات ہے کہ صاحبہ نے محسوس کیا کہ پھپھی مجھ سے زیادہ اپنی بچیوں پر توجہ دیتی ہیں اور مجھ سے گھر کا کام لیتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ میری والدہ صاحبہ سے اتنا ہی پیار کرتی تھیں جس قدر ہم سے ان کو محبت تھی۔ وہ لڑکیاں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہ ہو حساس ہو جاتی ہیں، وہ ذرا سی بات کو بھی محسوس زیادہ کرتی ہیں۔ یہی حال صاحبہ کا تھا۔ کہتی تھی کہ پھپھی جان ماں والا انصاف نہیں کر پاتی اور میں ان کی ناانصافی کو سہنے پر مجبور ہوں۔ یہ احساس تب زیادہ ہوا جب ہماری شادیاں ہو گئیں، ورنہ ہم دونوں بہنیں اس کا خیال رکھتی تھیں اور اس کو کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی تھیں۔ بات تو یہ ہے کہ صاحبہ بہت حسین تھی، وہ ہم دونوں بہنوں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ 16 برس کی عمر میں کھلتا ہوا گلاب تھی۔ میری شادی میں وہ ہر کام میں آگے آگے تھی۔ اس نے بہت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر میں خوش و خرم رہنے لگی، خاور کے روپ میں زندگی کا بہترین ساتھی۔ دعا کرتی تھی کہ خدا میری جیسی قسمت ہر کسی کو دے۔ خاور میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری فرمائش پوری کرتے تھے۔ جب جہاں کہتی سیر کرانے لے جاتے۔ میرا ہی نہیں میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اب میری سوچ صرف اور صرف ایک ہستی پر ختم ہو جاتی تھی اور وہ میرا شوہر تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کو جنت بنانے کے خواب دیکھتی رہتی تھی، ہمہ وقت گھر کی سجاوٹ میں لگی رہتی۔ اپنا گھر مجھے بہت عزیز تھا۔ شام کو جب ان کے آنے کا وقت ہوتا بن سور کر تیار ہو جاتی، وہی تو میری کل کائنات تھے۔ ہم میاں بیوی مثالی کہلانے لگے، ایک منٹ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب میکے جاتی خاور ساتھ جاتے، تب صاحبہ ان کی بہت خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہ بڑی پرکشش لڑکی تھی، ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر اور صاحبہ پر اعتماد کرتی تھی۔ کوئی بدگمانی نہیں ہوئی۔ خاور اگر صاحبہ کی طرف متوجہ رہتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تو میں بھی بہت خوش ہوتی کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی میرے رشتہ داروں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی، طبیعت خراب رہنے لگی اور میں ہر کسی سے غافل ہو کر بیڈ پر پڑ گئی۔ ایسے میں صاحبہ نے میری بہت مدد کی۔ بچے کو جنم دینے کا وقت آیا اور میں اسپتال چلی گئی،
बच्चा ऑपरेशन से हुआ और मैं जल्द चढ़ने फिरने के लायक ना रही, तब भी साहिबा ही थी जिसने मेरे घर को संभाला और खावर की खिदमत की। वो हर काम इनका खुशी से करती, जिसकी वजह से मेरे सरताज ने मेरी कमी महसूस नहीं की और मुझे भी साहिबा की वजह से सुकून रहा। मुन्ने की पैदाइश के बाद मेरी सेहत काफ़ी मुतासिर हुई और बिस्तर पर पड़ी रही। अम्मी मेरे घर आकर नहीं रह सकती थीं। सास बेटी के पास अमेरिका जा चुकी थी। ऐसे में साहिबा ही हमारी उम्मीद की किरण थी। अम्मी ने इसे देखभाल के लिए मेरे पास रहने दिया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और साहिबा मेरी ही नहीं, बच्चे की भी देखभाल करती थी। खाना पकाना, घर की सफाई सुथराई, खावर के काम, फिर बच्चे को नहलाना, फीडर बनाना, गर्ज हर काम इसी के ज़िम्मे हो गया। जब बीवी बीमार हो, फिर भी सारे काम दो नाजुक हाथ अंजाम दे रहे हो, तो साहब की निगाह खुद ब खुद इस परवरिश पर ठहरने लगती है। मुझे पता भी ना चला और खावर साहब की नज़रें बदलने लगी। वो अब सिर्फ साहिबा से ही खुशदिली से कलाम करते थे। जाने कब से मेरा वजूद इनको कांटे की तरह खटकने लगा था। मुझको इल्म ना हुआ। जब इनकी खामोशी गहरी होती चली गई, तब एक रोज़ मैं चौंकी। इस वक्त तक पानी पलों से गुजर चुका था। अब ये मामूजादी घर की रौनक रह गई थी। बाकी सारी रौनकें मेरे शौहर के दिल से महव हो गई थी। हत्ता कि अपने प्यारे बच्चे की तरफ से भी गाफिल हो गए। एक बार भी इसकी तरफ ना देखते। जब मैं तवज्जो मबजूल करवाई तो चौंक पड़ते, जैसे उनको कोई भूली हुई बात याद करा दी गई हो। मामला एक नाजुक मोड़ पर था और मेरी समझ में आ गया था, मगर मैं इस डर से चुप रहने पर मजबूर थी कि नहीं मुंह से निकली हुई कोई बात मेरा घर ना उजाड़ दे। इधर मैं साहिबा की मरहूने मिन्नत थी, इधर अम्मी जान शदीद बीमार हुई। उन्होंने मेरे घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद ही इनको अस्पताल दाखिल होना पड़ा। समर इनके पास अस्पताल में थी और साहिबा मेरे पास थी, और मैं अम्मी को पूछने रोज़ जाती तो नने मंसूर को साहिबा के सुपुर्द कर जाती। खावर खुद मसरूफियत का बहाना बनाकर मुझे ड्राइवर के हमरा भेज देते थे। एक बात मेरे ड्राइवर ने नोट की कि जिस रोज़ मैं अम्मी को देखने जाती, इसी रोज़ खावर दफ्तर से जल्दी घर लौट आते। ये बात ड्राइवर ने बताई। फिर भी मैं हरफ शिकायत ज़बान पर ना लाई कि महज शक की बुनियाद पर ऐसी बातों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब मेरे दिल की अजीब कैफियत थी। कुछ ना कहती तो करती रहती थी, कुछ कहती तो मरती थी। साहिबा को घर वापस नहीं भेज सकती थी कि अभी घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ मुझ नातवा को उठाने का हिम्मत हौसला ना था। अम्मी को कहती तो वो जवाब देती, इसे वापस भिजवाने की इतनी क्या जल्दी है। और साहिबा तो यहाँ इस कदर खुश थी कि एक दिन भी घर लौट जाने को नहीं कहा। उल्टा यही कहती थी, हाय मुन्ने से इतना प्यार है, अब इसके बगैर कैसे रहूँगी। एक दिन मैं लेडी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई और मुन्ने को साहिबा के सुपुर्द कर गई। खावर से कहा तुम साथ चलो, तो जवाब मिला, आज दफ्तर में अहम मीटिंग है, अब भी नहीं जा सकता। ड्राइवर के साथ चली जाओ। मुझको जाने में देर हो गई। लेडी डॉक्टर जा चुकी थी, लिहाजा जल्दी वापस आ गई तो शोहर को घर में पाया। सोचने लगी कि इनकी तो अहम कारोबारी मीटिंग भी मेरे साथ जाने से इनकार किया, तो अब जल्दी घर क्यों आ गए हैं। खामोशी से दम घट रहा था। शक व शुबा जहन को चला रहा था। शक यकीन में बदलने लगा कि यूं ही गैर मौजूदगी में ये दोनों मेरी मोहब्बतों के बाग को उजाड़ते होंगे। फिर तौबा तौबा करने निकली कि या अल्लाह, ये क्या मैं बुरी बातें सोचने लगी हूँ। ये ऐसी बात थी कि किसी को नहीं कह सकती थी। माँ बीमार थी, उनको कुछ कहती तो दिल पर ले लेती। दिल मुरझाने लगा। सोचती थी ये मर्द ज़ात भी क्या शय है। मैंने तो अपनी मोहब्बत और वफा सिर्फ खावंद के नाम कर दी है, और उन्होंने जाने क्यों मेरी ज़ात से तगाफुल इख्तियार कर लिया है। जहन की वो कैफियत हुई कि फिर मायके जाने से घबराने लगी। जब कहीं जाती इसरार करती, साहिबा तुम भी हमरा चलो। इसको अपने घर में अकेले छोड़ने से जी घबराता था। फिर वो हुआ जिसका गुमान भी नहीं कोई कर सकता। एक रोज़ मैंने शोहर से कहा कि अब मैं ठीक हूँ, घर संभाल सकती हूँ, हमें साहिबा को वापस छोड़ आना चाहिए। ये कहना था कि खावर बिगड़ गए। कहने लगे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बच्चा अभी छोटा है, तुम घर की तरफ तवज्जो दोगी या बच्चे को देखोगी। तुमको मुस्तकिल साहिबा की ज़रूरत है। फ़िलहाल इसको यहाँ ही रहने दो। गर्ज किसी तरह ना मने और मेरी कज़न के वापस भिजवाने की राह में आड़े आने लगी। कुछ दिनों खामोश रही, फिर यही बात कही कि अम्मी बीमार हैं, इनको साहिबा की ज़रूरत है, कब तक ये हमारे पास रहेगी, इसे जाने दो। बोले
تم چاہتی ہو کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے؟ تم اپنے بچے کی دشمن کیوں ہو؟ آخر صاحبہ کو جانا ہوگا، میں نے کہا، سختی سے جواب دے دیا تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ معاملہ سنجیدہ تھا۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ خوبصورت تھی اور میں خوبصورت بھی تھی۔ کیوں شوہر نے نظر سے گرا دیا تھا؟ ساری خوبیوں کے ہوتے اپنی حیثیت منوانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ بات بڑی ہولناک تھی۔ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ اپنا وجود مجھے دو کوڑی کا لگنے لگا۔ میں نے صاحبہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ تم امی کے پاس جاؤ اور میرے بچے کو خود سے اس قدر مت ہلاؤ کہ پھر وہ تمہارے بغیر نہ رہ سکے۔ میں اسے بچہ نہ اٹھانے دیتی تو رونے لگتی تھی۔ ایک روز زبردستی صاحبہ کو تیار کیا اور اسے امی کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ خاور گھر آئے تو آتے ہی صاحبہ کو آواز دی کہ کھانا لاؤ۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ جب دوسری بار صدا دینے پر بھی خاموشی چھا گئی تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگے۔ تبھی میں نے کہا کہ صاحبہ وہاں نہیں ہے، وہ امی کے پاس چلی گئی ہے۔ پریشان ہو کر سوال کیا، کیوں چلی گئی ہے؟ کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں خود اس کو چھوڑ آئی ہوں۔ اس پر گھور کر دیکھا، جیسے دل پر گھونسا لگا ہو۔ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، کھانا بھی نہ کھایا۔ اب سخت مضطرب رہتے، بہانے سے جگڑتے تھے۔ اس قدر زجر کیا کہ مجھے مائکے جاتے بنی۔ یہاں ماں دوبارہ علیل ہو گئی تو ان کو بھی حال دل نہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ چند دنوں بعد انتقال کر گئی۔ میری دل کی بات دل میں رہ گئی۔ انہی دنوں بھائی اور بھابھی لاہور سے آئے تھے۔ جاتے ہوئے کہنے لگے، بہنا، امی تو چلی گئیں، اب یہ مکان فروخت کرنا ہے۔ ابو بوڑھے ہیں، انہیں لے جاؤں گا، مگر صاحبہ کو تمہاری بھابھی نہیں رکھیں گی۔ بڑے مسائل ہوں گے، اسے تم ہی کو رکھنا پڑے گا۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو تمہارے پاس رہے گی۔ بھائی نے ایسی مجبوری ظاہر کی کہ صبر کا گھونٹ بھر کر خاموش ہونا پڑا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق صاحبہ کو دوبارہ گھر لائی، اور بھائی نے ابو کے مکان کو تالا ٹھوک کر چابی جیب میں ڈال لی۔ کس دل سے اس یتیم کزن کو گھر واپس لائی، میرا دل جانتا ہے۔ والدہ کی وفات کے دوسرے روز خاور خود آئے۔ ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ مجھے کہتے ہیں کہ صبر کرو، تمہاری کزن کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہم اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے تو ہمارا نام ہوگا۔ دیکھو نا، اس بیچاری کا تمہارے سوا ہے کون؟ میں نے خالہ کو فون کیا کہ صاحبہ کو آپ رکھ لیں۔ سمر کے تو سسرال والے بہت سخت لوگ ہیں، وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ خالہ نے کہا، کچھ دن تم اسے رکھو، میں تمہارے خالو کو تو منا لوں گی، مگر میری تینوں بہویں اس مزاج کی ہیں کہ یہاں صاحبہ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وقت کیسے کٹ رہا تھا لکھ نہیں پاؤں گی۔ ہر وقت الٹی چھری بن کر میرے وجود کو لمحہ لمحہ ذبح کرتا رہتا تھا۔ اندر اندر کچھ ہو رہا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، اور میں وہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی جو تصور میں مجھے ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اسی انسان میں دو بچوں کی ماں بن گئی۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر بھی آپریشن کی وجہ سے کافی عرصہ بستر پر پڑی رہی۔ تب صاحبہ مکمل طور پر میرے گھر کی مالکہ بن گئی۔ اور پھر ایک دن قیامت کی وہ گھڑی آ گئی جب خاور نے میری موت کا بگل بجا دیا۔ برملا کہا کہ تم میری بیوی رہنا چاہتی ہو رہو، نہیں رہنا چاہتی تو طلاق لے لو، مگر بچے میرے پاس رہیں گے، کیونکہ صاحبہ تم سے بہتر ان کو پال سکتی ہے۔ وہ کون ہوتی ہے ان کو پالنے والی؟ میں نے چلا کر کہا۔ تب خاور نے اطمینان سے جواب دیا، وہ ان کی دوسری ماں ہے، جو تم سے زیادہ سگھڑ اور سلیقے مند ہے۔ میرے بچے تم سے زیادہ اس کے ساتھ خوش رہیں گے، وہ تم سے زیادہ ان سے پیار کرے گی۔ عجب منطق تھی، نرالی باتیں تھی۔ سگی ماں سے زیادہ ماں کے رشتہ دار بچوں سے پیار کرنے والی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جانتی تھی کہ میں بھائی اور بھابھی پر بوجھ نہیں بن سکتی، بچوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ ہر حال میں مجھے صاحبہ کو بطور سوکن قبول کرنا تھا، اس کے سوا کیا چارہ تھا؟ طلاق لیتی تو کہاں جاتی؟ صاحبہ اور خاور جیت گئے، میں ہار گئی۔ خاور نے میری کزن سے شادی کر لی، اس لڑکی سے جس کو میرے والدین نے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ والد اور بھائی بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ میرے بچوں کا ان کو خیال تھا، تھوڑا سا احتجاج
اور بس وہ کچھ نہ کر سکے اور صاحبہ خاور کی دوسری بیوی بن کر میرے سینے پر مونگ ڈالنے لگی۔ کاش امی نہ مرتی، ایک کاش صاحبہ کے والدین نہ مرتے، یا پھر میں بھی صاحبہ کو کبھی اپنے گھر نہ لاتی۔ اس سے تو اچھا تھا اپنی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال کو میں زیادہ رقم دے کر کوئی خدمتگار عورت رکھ لیتی۔ آج کسی کا بھروسہ نہیں، اپنوں کا اور نہ پرائے کا۔ میرے شوہر نے ایک پلاٹ پر 2 الگ الگ گھر بنوائے اور پھر ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا۔ میرے پاس ملازمہ رہتی ہے اور صاحبہ کے پاس خاور رہتے ہیں۔ وہ بچوں کی خاطر دن میں ایک بار صرف 1 یا 2 گھنٹے آتے ہیں، بچوں سے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی خاور ہیں جن کی محبت پا کر مجھے ان پر فخر تھا کہ ان جیسا محبت کرنے والا شوہر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آج جو میرا تھا وہ کسی کا ہو گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ سچ ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں، مرد جب چاہے اس کو ملکہ بنا دے، جب چاہے تخت سے گرا دے۔ اس کے بچوں کی ماں، ایک کمزور میکے والی بیوی، بھلا اپنے خاوند کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے بھی سمجھوتا کرنے میں عافیت جانی، سمجھوتا کر لیا کہ کبھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے، پھر مجھے معاشرے میں مقام مل جائے۔ خدا کرے میری آرزو بچے پوری کر دے۔